بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کا زچے کا کیا تھا، تو مجھے کمنٹس بھی آئے بڑے، اور اس میں انہوں نے کہا عمران خان کا آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو آج میں ڈرتے ڈرتے عمران خان کا کر رہا ہوں، کیونکہ بس اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ پھر ٹرولنگ جو شروع ہوتی ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں کرتے، تو اس ڈر سے میں نہیں کرتا تھا کہ یہ آپ لوگ کہیں میرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ بڑا کوشش کروں گا ان کے پازیٹیو پوائنٹ ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، تاکہ آپ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ عمران خان صاحب کا جو ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے، وہ ان کی وہ ہے 5 اکتوبر 1950، اور وہ پیدا ہوئے لاہور میں، اور سیٹرن لبرا میں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب سیٹرن اور سن اور سیٹرن لبرا میں، جب سیٹرن لبرا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بندے کے کمال، اور اس کا جو میڈیٹر وینس دوسرے گھر میں، کمال کا بندہ، طاقتور بندہ ہوتا ہے، کمال کا وہ اس پہ اس کی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن میں A1، مینجمنٹ میں A1، پھر زمین ریلیٹڈ ایشو میں جس شعبے میں بھی جائے گا یہ کامیابی سمیٹتے جاتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کے، کیونکہ یہ لبرا ہیں، تو لبرا کا جو ہاروسکوپ ہے، لبرا کے جو کریکٹرز ہیں، وہ یہ لوگ بہت محنت کرنے والے، پرفیکٹ، ہر کام کو پرفیکشن میں جاتے ہیں، اور انڈیسیسو ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا مٹی پاؤ پروگرام میں زیادہ رہتے ہیں، اور اس انڈیسیسونیس میں کانفیڈنس بھی لوز کر جاتے ہیں، اور ٹیکٹ لیس اور ایروگنٹ، غصہ بڑا آتا ہے، اور بہت زیادہ اوور ایمینیبل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایگری ٹو آلموسٹ اینی تھنگ، ایزیلی کنونس جسے کہتے ہیں نا، اس میں یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں، اور ٹیکٹ لیس آر ناٹ کلیور انف ٹو ڈیل ود پیپل، سم ٹائمز تھاٹ لیس، یہ لبرا کی کوالٹیز میں آتا ہے، اور پمپوس، ہتھیار بڑی جلدی پھینک دینا، ایک دم سٹینڈ لیتے ہیں لیکن پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ بہت ہے ان کا، سن کے ساتھ مرکری بیٹھا ہے، تو ایسے لوگ انٹیلیجنس، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ، لٹریری ٹیلنٹ، اوریٹوریکل ابیلٹی، تقریریں تو وہ بیٹھے بولتے جاتے ہیں فل بدی، اور کریٹیو ٹیلنٹ ہے، کریٹیو سیلف ایکسپریشن جسے کہتے ہیں وہ ان میں ہے، اور سکسیس اینڈ پراسپیرٹی، لیگیسی بھی ان کی، اور ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ بھی ان کے پاس بہت آئی ہوگی۔ یو ہیو ہائی پاور اینڈ کیپیسٹی آف کنسنٹریشن، یعنی کہ جب کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، بٹ ہی از لبرل ناٹ کنزرویٹو نہیں ہے۔ یوزلی یو آر اوپن اینڈ براڈ مائنڈیڈ، کھلے دل کے مالک ہیں، ان پہ کوئی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، اور جب یہ بنتا ہے نا وینس جو، تو یو آر لبرل اینڈ ناٹ کنزرویٹو، یوزلی اوپن مائنڈیڈ، یو اپریشیٹ بیوٹی، یہ اپوزٹ سیکس پہ بڑے ان کا دھیان جاتا ہے، اینڈ آلسو اسٹیمولیٹڈ بائی اٹ، اینڈ دی میلز آر فونڈ آف فیئر سیکس، اینڈ ادر ورڈز اٹریکٹ ٹو اپوزٹ سیکس۔ تو یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانا، میں یہ اس کو آپ کے، میں نے ہاروسکوپ ڈسپلے کیا ہے تو وہ ضرور دیکھیے گا، میں نے اس بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میرے بھی فیوریٹ کرکٹر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا مون جوپیٹر 8ویں گھر میں ہے، یہ ایک ان کی زندگی کا، اور اس کو راہو کی سکیر ہے، یہ ان کی زندگی کا ایک یہ ورس پوائنٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، سمپیتھیٹک ہوتے ہیں، براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وارم ہارٹیڈ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بٹ کیونکہ سکیر ہے راہو کی تو یہ ہارش ہو جاتے ہیں، کرٹیکل ہو جاتے ہیں، اور سستی کی بوری، جب سن سیٹرن ہوتا ہے تو بندہ سست ضرور ہوتا ہے، اور پھر اپنا نقصان بھی سمجھ نہیں آتی، اس پہ پڑ جاتے ہیں۔ سن سیٹرن جب ہوتا ہے تو بندہ بہت پلاننگ کرتا ہے، بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے، ان کو کوئی بندہ ڈاج نہیں دے سکتا، یہ ان کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں سن سیٹرن کی، یہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، فورس ہی بڑا کر لیتے ہیں، فور کاسٹ بڑا کر لیتے ہیں، اور اسپیکولیشن ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہ وہ جو کہتے ہیں نا مجھے پہلے ہی پتہ تھا، تو وہ صحیح ہے، وہ پہلے جو ان کو پتہ، ان کی چھٹی اس بڑی کام کرتی ہے نا، اور پھر اس کو ریئیکشن اور پلاننگ، اور بعض دفعہ پلاننگ ایسی کرتے ہیں کہ انڈر کارپٹ کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے۔ لیکن
سیٹرن سستی کی بوری بھی بناتا ہے، بعض فاصلوں میں یہ سست بہت ہوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھنا، دیر سے لیٹ سونا، اور یہ سستی کی بوری سے آج کا کام کل پہ ڈالنا، جو ان کو ان کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیارے جو لے کے پیدا ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کا لارڈ جو لیبرا کا لارڈ وینس دوسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، وینس دوسرے گھر میں بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے، تو ایسے لوگوں کا بچپن بہت اچھا گزرتا ہے، بڑا کمفرٹیبل گزرتا ہے، تعلیم و تربیت بڑی اچھی ملتی ہے، ہائی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن لیتے ہیں، یہ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی یادداشت بہت اچھی ہے، بہت، اور بچپن کے واقعے تفصیل جہاں بیٹھتے ہوں گے تو بچپن کے واقعے بہت سناتے ہیں۔ اور پیسہ جمع کرنے کی بھی، جب دوسرے کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا ہے تو بندہ مختلف طریقے سوچتا ہے کہ میں نے ارننگ کیسے کرنی ہے، اور ان کا کبھی بینک بیلنس ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، جہاں پہ بھی اگر کہیں پہ بھی نیگیٹیوٹی آئی تو ان کو انویسٹمنٹ میں نقصان ہو سکتا ہے، یا چوری یا حادثے کی وجہ سے پیسے ان کے پاس نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک چیز یہ لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا لارڈ اسکارپیو میں وینس بیٹھا ہے، اور اسکارپیو کا لارڈ ہے مارس، مارس ان کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، جب دوسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے نا، علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، تو اس لیے یہ آکسفورڈ سے یا ایچیسن کالج سے پڑھے، آکسفورڈ چلے گئے، خود اپنی محنت سے مشہور ہونا یہ ہوئے، بچپن ہی سے تعلیم اور سیکھنے کے اور مقصد حیات کے لیے اپر ہائی لیول پہ جانے کے کوشش میں رہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی، نئی چیزیں سیکھیں، مختلف مضامین پہ تحقیق کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، تبھی ہر ٹاپک پہ بول جاتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے یہ نعمت ثابت ہوتے ہیں ایسے بچے۔ میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، کنسلٹنسی میں ان کی دلچسپی بہت ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں، آپ چھوٹے بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بہت ان کے اچھے تعلقات، نوکروں پہ بہت شفقت کیتے ہیں، اور ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو ٹریولنگ کا بڑا شوق ہے، اور ٹریولنگ پہ بہت پیسے خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ گھومنا پھرنا، دوسرے شہروں میں جا کے گانا گانا، موج مستی کرنا ان کی شخصیت کا ایک عنصر ہے۔ تیسرا کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، یہاں پہ ان کا ایک نیگیٹو ایشو شروع ہوتا ہے۔ جب تیسرے کا لارڈ 8ویں گھر میں، یعنی کہ جوپیٹر نیگیٹو بیٹھا، تو زندگی میں مسائل ضرور آتے ہیں، قانونی معاملات میں آپ الجھے رہتے ہیں، کبھی ان پہ کیسز بن رہے ہیں بہت زیادہ، اور کیریئر مستقل نہیں رہتا، تو پرائم منسٹر بنے 4 سال بعد پھر یہ ان کو پرابلم آیا، اور کچھ کاغذوں اور خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے بھی ان کو قانونی کارروائیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ یہ سیاست میں ان کے مسائل زندگی سے بھرے ہوں گے، قانونی معاملات میں آپ بہن بھائیوں میں بھی بعض دفعہ الجھن کریٹ ہوئی ہیں، اور آپ مل کر کام نہیں کر پاتے، تو یہاں پہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈسٹنس نظر آتا ہے، اور کچھ خفیہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کی بھی آپ کو پرابلم آئے گی یا آ سکتی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ چوتھے کا لارڈ پہلے گھر میں، چوتھا ہے سیٹرن، اور سیٹرن لیبرا میں بیٹھا، ایگزالٹ بیٹھا۔ چوتھا گھر ماں کا ہے، تو جو آپ کی والدہ آپ کو بہت چاہتی تھی، آپ کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں تھی، اپنا دھن دولت سب کچھ آپ پہ انہوں نے نچھاور کیا، اور اب ان کی ساری کوشش کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے بہت قریب، لیکن ان سے زیادہ تر آپ ٹائم ان کے ساتھ کم گزارا، اور آپ نے بھی جوانی میں اپنی جائیداد کو، اپنی شخصیت کو نکھارنے اور دوسروں پر رعب دکھاوے کے لیے کافی جائیداد کو آپ نے بیچ بھی دیا۔ تو اگر ہاروسکوپ دیکھیں، سن کے ساتھ سیٹرن ہے، تو والد صاحب کے ساتھ اتنا ان کا انٹریکشن نہیں تھا جتنا ان کی والدہ کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ مون ان کا 8ویں گھر میں، تو والدہ بھی جلدی چلی گئی ان کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ جانا ہی جانا تھا، کیونکہ مون 8ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا تھا۔ اچھا، پھر 5ویں کا لارڈ سیٹرن ان کے پہلے گھر میں، اور سیٹرن بہت زیادہ مضبوط بیٹھا ہے، وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہے 5ویں گھر میں، تو بہت لکی، ایسے لوگ بہت لکی ہوتے ہیں، اور ایسی ان کی ہر چاہت اور تمنا خود چل کے پوری ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہائی سٹینڈرڈ کی، دوستوں میں خوش رہتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ویزے، سیریں، معاملات ہائی زندگی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں خود بخود پوری ہوتی رہی ان کی۔ یہ آپ دیکھیں، ان کو لوگ خود پیسہ نہیں خرچیں گے، ان کو لوگوں کی سپورٹ بہت ملتی ہے،
اور آپ کو دوسرے لوگ بہت چاہتے ہیں، دوستوں اور محبتوں کی آفر ہوتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا لوگ ان پہ مار مٹتے ہیں۔ آپ اپنی قابلیت، مشہوری و شہرت کی وجہ سے دوسروں لوگوں سے بہت عزت لیں گے اور پبلک فگر بن جائیں گے، تو بن چکے ہیں، لی ہے، اور آپ اس پہ کامیاب ہوئے۔ اب یہاں پہ چھٹے کا لارڈ آپ کا جو ہے نا جوپیٹر نیگیٹو ہے 8ویں گھر میں، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سیٹ بیک پہنچا اس سلسلے میں کہ آپ کچھ ایسی خفیہ ایجنسیوں سے منسلک ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ خفیہ ایجنسی انڈر کام ان کے ساتھ کام کر کے آپ وقتی طور پہ تو کامیابی لے لیں گے، لیکن اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس پہ زخم، چوٹیں، جیل جانے کی صورتیں برداشت کرنے کے ساتھ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھٹے اور 8ویں کا جو ہو وہاں پہ نیگیٹو بیٹھا تو اس کا یہ آتا ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کروں، کچھ وقت خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلق، انڈر کور کام کرنے میں بڑی کامیابی، اور انفارمیشن لینے دینے میں کامیاب رہیں گے، لیکن اس کام میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں چوٹیں، زخموں اور جیل کی جانے کی صورتیں برداشت کرنے کے ساتھ قانونی کارروائی کا سامنا۔ تو وہ یہ آج کل چوٹیں بھی لگیں، زخم بھی لگے، اور صورتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، ٹینشن بھی لے رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں 7ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں، تو دوستوں سے بہت پیار ملا، چاہنے والوں سے بہت پیار ملا، محبت کی شادی ہوئی، اور زندگی میں کسی مشکل میں نہیں پھنسے۔ جب آپ کے انیشل سروس دیکھو تو آپ زندگی میں کسی مشکل میں نہیں پھنسے، ہر حال میں لوگ آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی خفیہ مدد کر رہا ہے۔ آپ کاروبار میں لوگوں پہ اعتبار بھی کیا، آپ دوسروں کے خرچے پر خود کو بہتر کرتے ہیں، یہ ایک چیز، یہ آپ کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے یہ، لیکن کیونکہ یو بورن ود دس ڈیسٹنی کہ 7ویں کا لارڈ اٹھا اور پہلے گھر میں گیا، تو آپ دوسروں کے خرچے پہ خود کو بہتر کرتے ہیں، سفر کرنے کے لیے ٹکٹیں بھی دوسرے ہی لے کے دیتے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، رکھیں گے، رہیں گے۔ اب میں آپ کا ہاروس کو پڑھ رہا ہوں، نہ کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے، میں آپ کی ریسرچ جو میری ہے، جو کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی از ناٹ ڈیوائن نالج، اٹس اے سائنٹیفک نالج اینڈ بیسڈ آن دی موومنٹ آف دی پلینٹس، تو میں وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ لے کے پیدا ہوئے، جس دن آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سیارے کہاں بیٹھے تھے۔ اینی ہو، لیکن اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ اس پہ شراکت داری میں بعض دفعہ آپ کو آ جاتی ہیں۔ اب 8ویں کا لارڈ جو ہے وینس دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، دولت بہت آئے گی، جو پیسے جمع بھی کریں گے آپ کو، لیکن دولت زیادہ جمع کرنے میں کچھ ایسی آپ کے ساتھ انہونی یا کوئی کہہ لیں کہ غلط طریقے سے کوئی غلط فیصلہ کرنے سے آپ آپ کو لاس ہو سکتا ہے، اور یہاں آپ کو جائیداد فروخت کر کے پیسہ جو ہے نا گوا بیٹھیں گے، تو یا دوسرے چھین لیں گے، تو اس لیے آپ کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا، بہت محتاط رہنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، آپ کے بہنوں کے ساتھ بھی تعلقات میں، جائیداد کی تقسیم میں پرابلم آ سکتے ہیں۔ 9 کا لارڈ آپ کا بہت سٹرونگ بیٹھا ہے پہلے گھر میں، سارے جہاں کی خوشیاں، نعمتیں چل کر آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کی ہر چھوٹی خواہش دوسرے لوگ پوری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اعلیٰ صفات اور پاکیزہ مذہبی خیالات کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے محبت ہے۔ آپ کی شہرت کا گراف ملکی اور غیر ملکی حدود میں پھیلا ہوا ہے۔ اب میں یہ چیزیں آپ کی ڈیسٹنی جو لکھ کے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کو مد نظر رکھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ کی کوئی نہیں میں نے گوگل پڑھا یا یہ کرا۔ اور دوسرے ملک کی شریعت آپ کو بہت آفر ہوگی، مل بھی جائے گی، دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنا بھی آپ کے قسمت میں، اور آپ نے کی ہے، یہ بھی آپ کے قسمت میں ہے۔ فارنرز، بلکہ دنیا جہاں کے مختلف اقوام نسلوں کی لوگ رہنمائی کے لیے آپ سے رابطہ کریں گے، اور خاص طور پہ یہ بڑھاپے میں آپ کی پیروی کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ دوسروں کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ میں ایک ہاتھی قسم کی روحانی مقناطیسی قوت ہے،
اور اس طلسماتی و سیر کن شخصیت کی طرف لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، ہر معاملہ ہے میں سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ کو یہ وہ باتیں ہیں جو ساری دنیا جانتی، جو آپ کے فینز ہیں، جو آپ کی پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ تو واقعی آپ پہ مر مٹتے ہیں، آپ کے ایک اشارے پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت رہے گا، کریں گے، اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی پریچ کا کام بھی کریں گے۔ اب 10ویں کا لارڈ آپ کا 8ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا ہے، کچھ کاروبار آپ کے ایسے آپ سے سرزد ہوں گے جو چھپے ہوں گے، جسے آپ چھپائیں گے، تو اس میں آپ کا جو ہے نا آپ کے دوست آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے، جس سے آپ کو کاروبار کے ساتھ ساتھ نقصانات اور معاشی طور پہ تباہی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کاموں میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ 11ویں کا لارڈ پہلے میں، وہاں پہ کیتو بھی بیٹھا ہے، آپ دوسروں کی مدد اور مداخلت کی وجہ سے بہتر پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، اور یہ آپ لے کے پیدا ہوئے، تبھی آپ دوسرے لوگ آپ کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ آپ اپنے اندر خاص کشش رکھتے ہیں، مقناطیس کی طرف دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں سے جڑے حالات اور مفاد آپ سے جڑے رہیں گے، آپ خود سے چنے گئے غیر ملکی دوستوں اور شراکت داری بھی کریں گے، اور آپ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ آپ کو ہر قسم کا معاشی فائدہ سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فائدہ پہنچیں گے، دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے، آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ زندگی کے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کچھ رشتہ دار اور کاروباری دوست آپ کو بدنام کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ وہاں پہ سیٹرن سن بیٹھا ہے، لیکن جب آپ کے ہتھے چڑھتے پھر آپ لحاظ نہیں کرتے۔ اب 12ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، وہ تمام کمام جن میں عام افراد برا محسوس کرتے ہیں، وہ تشہیر کرتے ہو، تو اس پہ آپ نہیں، راز کو راز نہیں رہنے دیتے، کھلی گفتگو کرتے ہیں، بغیر سوچ سمجھے آپ نہ بولتے جاتے ہیں، جو بعض دفعہ آپ کی جو گفتگو آپ کے خلاف جاتی ہے، اور آپ کو کمپوز اور سیریس نیچر ہونا پڑے گا، خاص طور پر آپ اپنی عزت اور خصوصی حرکات کو گہری نظر سے دیکھیں، راز و نواز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، آپ کو وہ اس پہ بہت محتاط رہیں۔ آپ کو پھرنے، سیر کرنے اور خوش گپیوں کا بہت شوق ہے، لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، سیر کرنے اور خوش گپیوں کا، اور مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، اور آرام کے بہت دل دادا ہیں، آپ کو بس نیند آنی، سونا، تو پھر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، اور جہاں بھی رہتے ہیں نیند بڑی اچھی آ سکتی ہے، سونے کے بہت شوقین ہیں، زندگی کے آخری دور میں بہت سفر کریں گے، سفر اردو والا کریں گے، لیکن آپ تھوڑا سا انگلش والا سفر بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آ جائیں کرنٹ پوزیشن پہ۔ کرنٹ پوزیشن آپ دیکھیں، ان کا پہلے تو شادی شدہ زندگی، کیونکہ ان کا فرسٹ جو مون ہے وہ نیگیٹو بیٹھا ہوا، تو تبھی ان کی زندگی، ان کی شادیاں ساری ہوئیں، اور اس میں ان پہ پرابلم آئے، کیونکہ یہ لے کے پیدا ہوئے، کیونکہ سن اور مون کمبینیشن وہ 1 اور 8 کا ہے، تو جب مون 8 میں آتا ہے، اب سے جوپیٹر بھی اور راہو کی ٹرائن ہے، اور راہو کی اسکیئر ہے، تو نیگیٹو ہے، تو زندگی میں ازواجی لائف میں کوئی سکھ نہیں ملے گا، اور نہ ملتا ہے، ان کو پرابلم آتے ہیں، اس لیے یہ اکیلا رہنا پسند زیادہ کریں گے۔ اب کیونکہ جوپیٹر راہو ان کے وہ بھی آیا ہوا ہے مون کے اوپر بھی، اور جو اس وقت کرنٹ پوزیشن جو ہے، تو اس لیے یہ اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، اور کافی ان کو پیٹ کے مسئلے بھی تنگ کریں گے، اور پائلز کے بھی، یہ ان کو بہت اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہے، اور ہی شوڈ ٹیک ایکسٹرا آرڈنری کیئر آف ہمسیلف، اپنے آپ کو ایزی نہ لیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جون تک آپ کا اس طرح معاملہ چلتا رہے گا، پرابلمٹک کرنٹ پوزیشن جو ہے نا، سیٹرن آپ کے مون، راہو اور سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں، گو آپ کو فائدے پہنچیں گے، لیکن میجر تبدیلی جو ہوگی آپ کی جو تھی، وہ جا کے بہتر ہوگی، جا کے اکتوبر میں جا کے پھر آپ دوبارہ ریوائیو کرتے نظر آتے ہیں، اور اس پہ
اگر جو مہینہ ہوگا نا، فروری کا مہینہ آپ کے لیے بہت ٹف ہوگا، جہاں پہ آپ کو لیگل چارجز فیس کرنے پڑیں گے، لیکن آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 21 دسمبر کے بعد آپ کا جوپیٹر 7ویں گھر میں آ جاتا ہے اور مارس کو ٹرائن دیتا ہے، تو یہاں پہ آپ کے آرمی کے ساتھ تعلقات بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو تھوڑی جو میں نے شروع میں بتایا کہ انڈر ڈیل، انڈر ہینڈ، انڈر سپورٹ جو ملتی ہے، وہ آپ کی ایجنسیوں کی سپورٹ، وہ آپ کو پھر دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، اور جا کے اکتوبر میں جا کے 2023 کے اکتوبر میں جا کے آپ، اکتوبر کے بعد جا کے آپ کو کوئی کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اگلے جو 3-4 مہینے ہیں، عمران صاحب کو بہت ٹیکٹفل ہو کے چلنا پڑے گا، بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ ایک ان کا، کیونکہ راہو ان کے 5ویں گھر میں بیٹھا ہے اس وقت، تو اس لیے سیٹرن بھی ادھر ہے۔ یہ مشورہ جو کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یہ مشورے کو ذرا آپ مشاورت کریں، اپنے اصل دوستوں کے ساتھ میں بیٹھیں اور تھوڑا سا وائز ہو کے سوچیں۔ میں آپ کو بتا دوں، پہلے آپ اس وقت کوئی رسک والا کام مت کیجیے گا، کوئی رسک نہ لیجیے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت کر لے، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے چلیں۔ یہ 4-5 مہینے 6 مہینے آپ خاموشی سے گزار لیں تو یقین کریں کہ یو کین بی ریوائیوڈ پراپرلی، پھر اسی فورس، اسی اسٹرینتھ کے ساتھ دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔ بٹ ابھی آپ اس چیزوں میں نکل نہیں پا رہے، تو نکلنے کی کوشش کیجیے گا۔ ناظرین، میں نے یہ جو آپ ہاروسکوپ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا، میں نے بڑی نیت کے ساتھ، بڑا نیوٹرل ہو کے، اور بڑا کہہ لے کہ ان کا ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ ہی از اے گڈ پرسن، بٹ ایک چیز ہے کہ سن اور سیٹرن کٹھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے فیصلوں پہ ٹک نہیں پاتے، وہ ان کو تھوڑا سا ویوری مائنڈ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ لیکن کیونکہ سیٹرن ان کا یہ بیٹھا ہے لبرا میں، تو زندگی میں ناکامیاں نہیں ہیں ان کو، میں آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، ٹیمپریری ان کے 6-7 مہینے ٹف ہے، لیکن ایک دم پھر شوٹ کریں گے، پھر ریوائیو کریں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ان کا 8واں گھر اس وقت انفلکٹڈ ہے، تبھی ان کے گولی لگ گئی، چوٹیں لگ گئی، ہاسپٹلائزیشن ہو گئے۔ 8واں گھر بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بڑا گندا ہوتا ہے، تو ان کو بہت اپنا خیال کرنا پڑے گا۔ اس وقت ان کو ضرورت ہے، کیسے جیسے باہر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ فوج جو ہے نا بنکر کے اندر گھس جاتی ہے، اور وہ جب تک وہ آرٹلری کے اور ہوائی فائر شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اپنے کو سیو کرنے کے لیے سیف جگہ پہ سر بھی باہر نہیں نکالتے۔ تو اس وقت آپ کے ارد گرد کافی ٹف ٹائم ہے، تو اس لیے بہت سکون سے، بہت ٹھنڈے ہو کے اپنا وقت گزاریے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز آپ کو ایڈوائز کروں گا، ایک تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی غریب کو دیں، اور دودھ کا صدقہ ہر جمعے کو کیا کریں۔ یہ 2 چیزوں، اور جمعرات کو شکر کیڑیوں پہ ڈالیں۔ اول تو آپ کے اوپر، آپ کی مسز کی بھی بہت زیادہ آپ کی رحمتیں ہیں آپ کے اوپر، ان کی، وہ کافی اللہ لوکنی خاتون ہیں، اور آپ کو مشکل اللہ سے وہ آپ کے لیے جو دعائیں کرتی ہیں وہ آپ کو اس میں سے نکال بھی لیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے کافی خیراتی کام، دیکھیں ٹھیک ہے وہ جو مذہب جس طرح بھی، لیکن حقوق العباد پہ کافی کام کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹف ٹائم بھی آپ کا خیر خیریت سے گزر جاتا ہے۔ کمنٹس دیجیے گا، بٹ تھوڑا سا لحاظ کر کے سفید بالوں کا۔ تو امید ہے کہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔